السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ طلاق کے علاوہ وہ 7 کون سی چیزیں ہیں، وہ 7 کون سے ارکان ہے، کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے طلاق ہو جایا کرتا ہے، نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے ہی نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن طلاق دینے کے علاوہ 7 وہ اور کام ہیں جس کو کرنے سے یا ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے جو ہے نمبر بائی نمبر رکھتے ہیں اور آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستو۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا کام وہ ہے جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلا وہ ہے کہ حرمت مصاہرت سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کو آسان شبدوں میں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے والد نے، لڑکے کے والد نے اگر اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا تو یہ حرمت مصاہرت پائی جاتی ہے اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں اور بھی مسئلہ باریک ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ساس کے ساتھ کسی داماد نے زنا کر لیا تو بھی اس سے اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح، جو اس کی بیٹی ہے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حرمت مصاہرت ہوتی ہے کہ سسر نے اپنی بہو کے ساتھ یا داماد نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کر لیا تو اس سے حرمت مصاہرت پائی جاتی ہے اور جس کی بنیاد پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو فوراً آپ دارالافتاء میں جا کر یا اپنے علاقے میں کوئی اچھا مفتی ہو تو اس سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ باریک مسائل ہیں۔ میں نے آپ کو موٹا موٹی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری بات بتا دیتا ہوں کہ وہ دوسرا کون سا وجہ ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ تو کسی لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی اور کچھ دن بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکے نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہے جس عورت کا دودھ اس کی بیوی نے، لڑکی نے پیا ہے۔ تو اب بعد میں، جب پہلے تو شادی ہو گئی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو جب پتہ چلا تو دونوں رضائی بھائی اور بہن ہو گئے، اور رضائی بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا جس طریقے سے اپنے سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلتے ہی اب اس کا نکاح فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اب تیسری بات آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ارتداد سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد ہو گیا، یعنی دائرہ اسلام سے نکل گیا، تو اب اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز جو نکاح جس سے ٹوٹ سکتا ہے وہ ہے مفقود الخبر۔ اب مفقود الخبر کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں موٹا موٹی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر غائب ہو گیا یا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، اب کچھ دن اسے تلاش کرنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں، جب وہی ناراض ہو کر کے گھر سے بھاگا اور راستے میں کسی نے اس کا قتل کر دیا یا وہ اپنی موت سے مر گیا یا کسی نے اس کا کڈنیپ کر لیا اور گھر والوں کو کوئی خبر نہیں، کافی دن انتظار کرنے کے بعد بھی اس کی کوئی خبر نہیں، علاقے میں کوئی خبر نہیں، کوئی اس کا امکان آنے کا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے گی کہ وہ قاضی شہر کے پاس جائے گی، دارالقضات میں جائے گی اور وہاں جانے کے بعد اپنا سارا مسئلہ رکھے گی۔ پھر قاضی شہر اس کو جو ہے مسائل بتائیں گے اور اپنے اعتبار سے جو ہے اعلان کروائیں گے، مدت اسے انتظار کرنے کی بتائیں گے اور اس مدت تک وہ انتظار کرے گی۔ قاضی شہر بھی اسے تلاش کریں گے اور اس کے اہل خانہ رشتہ دار بھی اسے تلاش کریں گے، اور ایک مدت گزارنے کے بعد قاضی شہر اسے بتائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر قاضی اپنے طرف سے اسے طلاق اس طریقے سے دیں گے کہ تمہارا طلاق مفسد ہو گیا، یعنی ٹوٹ گیا۔
تو وہ اس طریقے کا معاملہ اسے مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، موٹا موٹی میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر اس طریقے کا معاملہ آپ کے سامنے ہو، نظر آئے، تو آپ جو ہے قاضی کے پاس جائیں گے، جو شریعت کے قاضی ہوتے ہیں، جو قاضی شہر ہوتے ہیں، دارالقضات ہوتے ہیں، وہاں پہ جائیں گے، مسئلہ رکھیں گے، وہ آپ کو صحیح طریقے سے سارے مسائل خود بتا دیں گے۔ پانچویں چیز جو ہے ایلا۔ ایلا کیا ہے؟ یہ شریعت کی طرف سے ایک اصطلاح ہے، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ جیسے شوہر نے قسم کھا لی کہ میں تم سے جو ہے کچھ مدت یا تم سے میں جو ہے ہم بستری ہی نہیں کروں گا، یا تمہارے قریب ہی نہیں، قربت ہی نہیں تم سے بناؤں گا، اس طریقے کے کوئی قسم اگر شوہر کھا لے اور کچھ مدت بھی متعین کر لے، جیسے 4 مہینے کی مدت متعین کر لے اور اس 4 مہینے میں قربت بھی حاصل نہ کرے، یعنی ہم بستری بھی نہ کرے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایلا میں شمار ہو جائے گا اور اس طریقے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے مسائل بھی بڑا باریک ہوا کرتے ہیں، پوری تفصیل آپ کو ویڈیو کے اندر ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر اس طریقے کا معاملہ ہو، اگر شوہر نے اس طریقے کے کوئی قسم کھائے ہو، تو آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں، جو ہے دارالافتاء میں جا کر کے باریکی کے ساتھ مسئلے بیان کریں، پھر وہ آپ کو بالکل صحیح مسائل بتائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے موٹا موٹی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور 7ویں چیز جو ہے وہ ہے موت سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ موت اگر شوہر کی آ گئی تو بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، اور بیوی اگر انتقال کر گئی تو شوہر کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء کرام نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میں نے موٹا موٹی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بات جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، اگر اس میں ان مسائل میں سے کوئی بھی مسائل آپ کے سامنے درپیش ہو تو آپ جو ہے مفتی صاحب سے رجوع کریں، جو ہے دارالافتاء میں جا کر کے باریکی کے ساتھ مسئلہ بتائیں۔ پھر وہ کیونکہ مسائل بڑے باریک ہوا کرتے ہیں اور طلاق میں جو یہ سارے مسائل پائے جاتے ہیں، ان کی بڑی باریکی سے چھان بین کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے سارا معاملہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ مفتی صاحب سے یا دارالافتاء میں جا کر کے کانٹیکٹ کریں گے، انشاءاللہ سارے مسائل آپ کو باضابطہ طور پہ سمجھا دیا جائے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔